بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور طیبہ چینل سے اللہ بشکریہ۔ محترم ناظرین، گفتگو کے سلسلے میں پروفیسر ڈاکٹر ابرات محی الدین صاحب، آپ سابق پروفیسر ہیں اسلامی یونیورسٹی بھاولپور کے۔ آج ڈاکٹر صاحب سے ہمارا یہ سوال ہے کہ مسلمان اپنا ایک شاندار ماضی رکھتے ہیں، اور مسلمانوں نے جس خطے میں بھی گئے، جہاں بھی گئے، انہوں نے شاندار کامیابیاں حاصل کی۔ جس بھی میدان، علم کا میدان ہو، تاریخ کا میدان ہو، ریاضیہ، ریسرچ، تحقیق، علوم حدیث، علوم قرآن، اور جتنے سائنسی علوم تھے، ریسرچ اور تحقیق کے جتنے علوم تھے، مسلمانوں نے اس میں بڑی کامیابیاں ہمارے اسلاف نے، بزرگوں نے حاصل کی، اور اسلام جس بھی خطے میں پہنچا تو وہاں اپنی کامیابیوں کے اس نے جھنڈے گاڑے۔ ڈاکٹر صاحب سے یہ سوال ہے کہ عصر حاضر میں مسلمان کیوں زوال کا شکار ہیں، اور یہ جو زوال کے اسباب ہیں ان کو ہم کیسے دور کر کے اپنے ماضی کی طرف دوبارہ واپس جا سکتے ہیں، یا شاندار جو ماضی ہمارا تھا اس کی طرف ہم کیسے جا سکتے ہیں؟ شکریہ کلیار صاحب۔ آج کا موضوع بھی اس لحاظ سے بڑا اہم ہے کہ یہ سوال تقریباً ہر مسلمان کے ذہن میں، اپنی سوچ رکھنے والے ہر مسلمان کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے، اور اس سوال کا جواب بھی ہر شخص اپنے طور پر سوچتا ہے۔ تو اس معاملے میں ہم کیسے سوچتے ہیں، اس سے میں اپنے معروضات پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلسلہ نبوت کے آخری رسول تھے۔ جی۔ آپ کے بعد رسالت کا سلسلہ ختم ہو رہا تھا، لیکن منصب رسالت کی ذمہ داریاں باقی تھیں، اور یہ منصب رسالت کی ذمہ داریاں منصب نبوت کے خاتمے کے بعد علماء امت کو کے سپرد کی گئی کہ انہوں نے یہ کام کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ذمہ داریاں اللہ کی طرف سونپی گئی تھیں، ان میں سے ایک ذمہ داری یہ بھی تھی کہ آپ نے افراد کی ایک ٹیم تیار کر کے اسلام کی ایک پولیٹیکل شکل دنیا کے سامنے پیش کرنی ہے۔ دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہہ لیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ذمہ داری سونپی گئی آپ کو کہ آپ نے افراد کی ایک ٹیم تیار کرنی ہے، اور یہ ٹیم تیار ہو کر پھر یہ ٹیم ایک کولیکٹیو سسٹم دنیا کے سامنے پیش کرے گی کہ کولیکٹیو سسٹم اس طرح کا ہونا چاہیے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے رسول تھے۔ جنہوں نے مان لیا ہے وہ امت اجابت ہے، جنہوں نے نہیں مانا وہ امت دعوت ہے۔ اس لحاظ سے اپنا مسلمان اگر امت رسول میں شامل ہے تو عیسائی، ہندو، یہودی بھی مسلم امت میں شامل ہے۔ فرق یہ ہے کہ مسلمان نے اس دعوت کو قبول کیا ہے، انہوں نے دعوت کو قبول نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو ذمہ داری سونپی گئی تھی، اس کا بنیادی مقصد جو تھا قرآن کے مطابق وہ یہ تھا کہ تم لوگوں آپ نے انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں دینا ہے۔ آج جناب صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک طاقتور لوگ عام انسانوں کو ایک اپنی حاکمیت میں شامل کر کے اپنا غلام اور ایک عام فرد کی حیثیت دے دیتے تھے، جن میں ان کے بنیادی حقوق بھی محفوظ نہیں ہوتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ذمہ داری قرآن نے بیان کی تھی کہ آپ نے جو پولیٹیکل سسٹم قائم کرنا ہے، اس کا بنیادی مقصد انسان کے بنیادی حقوق کا تحفظ ہے۔ اب اس سلسلے میں قرآن پاک بڑا کلیئر ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین لوگ ہو۔ تم بہترین لوگ اس بنا پر ہو کہ تم اپنے مفادات کی خاطر بھاگ دوڑ نہیں کرتے، تم انسانیت کے تحفظ کی خاطر بھاگ دوڑ کر رہے ہو۔ اخرجت للناس، یہ بڑا واضح لفظ ہے، اور یہ پھر انسانیت کا تحفظ اپنی خواہشات کی بنیاد پر نہیں، بلکہ اللہ کے بیان کی ہوئے طریقہ کار، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بنیاد پر۔ تو یہ
اس سسٹم کی ایک بنیادی ذمہ داری تھی جو کہ رسول کے ہاتھوں قائم ہوا تھا. تو یہ سسٹم جب آپ نے قائم کیا تو دنیا نے دیکھا کہ اس سسٹم کے تحت ایک معاشرہ تخلیق ہوا اور اس معاشرے میں ہر فرد اپنے مذہب اور اپنے کلچر کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے بالکل آزاد تھا. جی ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ جو آج جناب صلی اللہ علیہ وسلم سے سسٹم قائم کیا، اللہ نے ایک بات یہ بھی بتا دی کہ اس سسٹم کے قیام کا مطلب یہ ہے کہ تم انسانوں کے بنائے ہوئے جو مختلف سسٹم ہیں ان کو ختم کر رہے ہو. اور ختم کر رہے ہو کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں ان لوگوں کی مخالفت کا سامنا بھی کرنا پڑے گا. یہ بات بھی قرآن نے 3 جگہ بیان فرمائی ہے. سورۃ توبہ میں دیکھ لیجئے، سورۃ صف میں دیکھ لیجئے، سورۃ اپنا فتح میں. یہ اللہ فرماتے ہیں کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. جی کہ تم نے یہ سسٹم جو قائم کرنا، ایک معاشرہ جو قائم کرنا ہے، یہ معاشرہ تم نے باطل نظاموں کو ختم کر کے قائم کرنا ہے، اور باطل نظام کے دعوے دار تمہارے اس سسٹم کو قبول نہیں کریں گے، ان کی طرف سے مخالفت کا مسلسل سامنا کرنا پڑے گا. جی تو یہ تھا وہ ویژن اس معاشرے کے تحفظ کے لیے محمد رسول اللہ عطا فرما کر گئے تھے. چنانچہ اس بنیادی نقطہ نظر کے تحت آپ کے بعد منصب خلافت قائم ہوا، اور مسلمانوں نے اپنی حد تک یہ اس فرض منصبی کو سامنے رکھا کہ ہم نے انسانوں کو ان کے بنیادی حقوق عطا کرنے ہیں، ان پر اپنا مذہب نہیں ٹھونسنا. یہ بات یہاں ذہن میں رہے کہ قرآن کریم نے کلیئر یہ کہہ دیا تھا کہ لا اکراہ فی الدین، تم سسٹم قائم کرتے ہوئے کسی پر مذہبی جبر نہیں کرو گے. جی تو مسلمانوں نے پوری تاریخ میں مذہبی جبر نہیں کیا. ہر شخص کو اپنے طریقے کے مطابق مطلب ہے کہ زندگی گزارنے کی مطلب اجازت دی. لیکن اس سسٹم اس سسٹم کے تحفظ کی خاطر یہ بھی بتا دیا گیا کہ یہ سسٹم چونکہ آپ کے اپوننٹ لوگ قبول نہیں کریں گے، اس کو آپ کو ہم وقت ویجیلنٹ اور ایکٹیو رہنا چاہیے. چنانچہ ہمارے جو مسلمان حکمران تھے انہوں نے جو منصب رسالت کا یہ فریضہ اپنا آگے جو چلایا ہے سر، اس میں انہوں نے اپنی جہانگیری اور جہانداری کے جو بنیادی اصول اسلام نے قائم بتائے تھے اس کی بنیاد پر چلایا. مثال کے طور پر مسلمان حکمران بڑی سادہ زندگی بسر کرتے تھے. انہوں نے طبقاتیت کو ختم کیا. ٹھیک ہے نا جی، طبقاتیت کو ختم کیا، عوام کے حقوق کا تحفظ کیا. یہ ایک بنیادی نقطہ نظر تھا. آپ دیکھیں کہ آپ کو خلافت راشدہ میں مطلب ہے 3 خلفاء شہید ہو رہے ہیں، اور 3 خلفاء کی شہادت میں جو لوگ ملوث ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں، یا اگر مسلمان ہیں تو برائے نام مسلمان ہیں، حقیقت ان کے مقاصد کو اور کچھ اور ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلامی ریاست کے مرکز یعنی مدینہ منورہ تک میں لوگ اپنی ایکٹیویٹیز کے مطابق بالکل آزاد تھے. ٹھیک ہے نہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ سسٹم تھا جو مسلمانوں نے انہی اصول پر چلایا. اصول میں پہلا اصول کیا کہ آپ نے ہر شخص کو مذہبی آزادی دینی ہے. دوسرا اصول یہ کہ آپ نے اپنا جو اقتدار ہے یہ ایک ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے ذرا جفا کشی اور محنت کوشی کو اپنا شعار بنانا ہے. عیاشی یا آوارگی یا تعیشاتی زندگی یا لگژریس لائف کی طرف نہیں جانا. تو مسلمانوں نے یہ سلسلہ اپنا جو 1400 سال تک چلا، اس میں یہ تسلیم کرتا ہوں میں کہ مسلمانوں نے اس سلسلے میں اپنے کوتاہیاں کی ہیں. مسلمانوں نے یہ جو ایک معاشرہ قائم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، اس معاشرے کے تحفظ میں کچھ کوتاہیاں ہوئی ہیں، لیکن اصولی طور پر مسلمان اقتدار اس پر قائم رہا. کوتاہیاں ضرور ہوئیں، قائم بھی رہا. ایک تو اس کی وجہ بھی یہ بنی کہ جب مسلمان اب زوال کی جو وجہ بن رہی ہے، زوال کی پہلی وجہ یہ بن رہی ہے کہ ہمارے حکمرانوں میں جو ہے تن آسانی پیدا ہو گئی. انہوں نے مطلب ہے کہ وہ جفا کشی اور اپنا جو ہمت تھی اس کو ترک کر کے، ہاں جی، حوصلہ، بلند حوصلہ، اولوالعزمی، یہ چیزیں ترک کر کے انہوں نے جناب کیا کیا کہ زندگی آسائشوں کی زندگی اپنانا شروع کر دی. اس سے منصب خلافت کی
کی تکمیل میں کوتاہیاں ہونا شروع ہو گئیں. جس طرح اندلس میں بھی ہمارے جس طرح ساتھ یہی کچھ ہوا. اس کی مثال کے طور میں کہ بتا دیتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں حضرت عمر نے یہ اصول بنایا تھا کہ حکمران غیر مسلم اہل کتاب عورتوں سے شادی نہیں کریں گے، حالانکہ قرآن نے اجازت دی ہے. جی اگر آپ دیکھیں تو مسلمانوں کے زوال میں یہ غیر مسلم کتابی عورتیں جو آئی ہیں ان کا بھی ایک بڑا کردار ہے. ہمارا سلیمان اعظم قانونی جو ہے آپ دیکھیں کہ اس کی جو زوجہ محترمہ تھی وہ ایک عیسائی تھی، اور اسی عورت کے اس کے پروپیگنڈے کی بنا پر یہ شخص اپنے بچوں کا بھی قاتل بنا ہے. تو ایک تو وجہ یہ کہ تن آسانی لوگوں نے اپنا لی، غیر مسلم عورتوں کو حرم میں داخل کیا، تو یہ ایک خامی تھی جو مسلمانوں کے اپنے زوال کا بڑا سبب تھی. ڈاکٹر صاحب اس میں یہ تفکر تدبر ہے. دوسری بات میں تھوڑا سا بات مکمل کر لوں. دوسری چیز جو اس میں پیدا ہوئی وہ یہ تھا، قرآن کریم نے یہ بات ابتدا میں کلیئر کر دی تھی کہ تم جو ایک سسٹم قائم کر رہے ہو تحفظ انسانیت کے اصول کی بنیاد پر، اس سسٹم کو غیر لوگ قبول نہیں کریں گے. چنانچہ وہ سورۃ توبہ کی آیت کریمہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ، کہ تمہارا رویہ اپنے اپوننٹ کے مقابلے میں ذرا مطلب ہارڈ اور ٹھیک ٹھاک رہنا چاہیے. اب یہاں ہم نے غلطی یہ کی کہ ہم نے غیروں کے بارے میں اپنے رویے میں بھی یہ چیزیں نہیں رکھی. نتیجہ یہ ہوا کہ غیر جو اپوننٹ طاقتیں تھیں ان کو مسلمانوں کے معاملات میں در اندازی کرنے کا موقع ملا، اور اس طرح یہ بیرونی عناصر دوسرا بڑا سبب بنا جو کہ خلافت کے اور مسلمانوں کے مطلب زوال کا سبب جو ہے مہیا کیا. اب آپ آخر میں یہ دیکھیں کہ اب ہندوستان میں خلافت حکمرانی کیوں ختم ہوئی؟ اس لیے کہ ہمارے بادشاہ سلامت، معافی چاہتا ہوں یہ کہتے ہوئے کہ سلسلہ قادریہ کے بزرگ تھے، ذکر و اذکار بھی بڑے کرتے تھے، 80 سال کی ان کی عمر تھی، لیکن نظام خلافت کو، نظام حکومت کو چلانے میں وہ ناکام رہے. نتیجہ یہ ہوا کہ انگریز باہر سے آیا اور بڑے آرام سے قابض ہو گیا. یہی چیز ترکی میں بھی ہوئی کہ حکمرانوں نے وہ جو ایک تصور تھا کہ اپنا اعلیٰ ظرفی اور اپنا ہمت کوشی کی بنیاد پر آپ نے اقتدار کا تحفظ کرنا ہے، سر وہ وہاں بھی اس میں ناکامی ہوئی. نتیجہ ہوا کہ اپنا بیرونی طاقتوں کو اس میں موقع مل گیا، اور اس کے بعد جب خلافت ختم ہوئی تو اس ترکی کی سلطنت کو 22 چھوٹے چھوٹے ممالک میں تقسیم کیا. تو ہمارے زوال کی اصل وجہ دراصل اسلام کے وہ اصول جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیے تھے اقتدار کو چلانے کے لیے، اس سے ہم نے روگردانی کی ہے. پہلا سبب یہ ہے. دوسرا سبب یہ ہے کہ ہم نے بیرونی لوگوں کی بھی سازشوں کو سمجھ کر ان کا کوئی مداوع کرنے کی کوششیں نہیں کی. یہ دو بنیادی سبب تھے. آپ خلافت کے سلسلے میں دیکھیں یہ بات کہ آپ خلافت کے خاتمے جو بیرونی عناصر تھے ان میں وہ اس کا نام آتا ہے لارنس آف عربیہ کا نام آتا ہے، اور اسلامی اسٹیٹ کے اندر جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ خلیفہ تھا حجاز کا جو اپنا شریف سے مکہ کا کردار ہے. اب یہ جو بیرونی مداخلت ہو رہی ہے، مسلمان اس بیرونی مداخلت کا سدباب بھی نہیں کر سکے. ایک وہ پرسنل کریکٹر کی خامی کمزوری، اور دوسرا بیرونی سدباب نہ کرنا، بیرونی مداخلت کا سدباب نہ کرنا، یہ دو بنیادی سبب بنے ہیں ہمارے زوال کے. اگر ہم آج چاہتے ہیں کہ اسلام دوبارہ ایک سیاسی قوت ہو تو سر ہمیں اپنے اسی کولیکٹیو کلچر کی طرف جانا ہوگا اور اسی انداز میں جانا ہوگا جو خلافت راشدہ میں اور جناب صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہمیں ملتا ہے. جو سنہری اصول ہمیں قرآن و سنت میں بتائے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عملی زندگی میں ہمیں اپنے صحابہ کو یا خلفاء راشدین کے دور میں جو عملی طور پر جو پریکٹیکل کر کے انہوں نے جو اصول سنہری واضح کیے تھے، ان پر اگر آج بھی ہم اگر چلیں تو پھر ہم اپنا کھویا ہوا جو مقام ہے وہ دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑے خوبصورت انداز اور بڑے جامع انداز میں اس موضوع کی نسبت سے ہمارے ناظرین کو وضاحت فرمائی. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب.